السلام علیکم یا علی مدد۔ پیچھے آپ ذرا سائڈ پہ کریں، بزرگوں سے کہیں نا اپنی سائڈ پہ کریں۔ یہ آج آپ نے کیا کیا؟ آپ خود انتظام کیا کریں بجائے اس کی کہ میں کہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات، والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی الابتہی مکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواد بلند صلوات۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ شیعان محمد و آل محمد کا یہ عقیدہ بالنبوہ ہے کہ اللہ کی تمام تر مخلوقات میں سے اگر کوئی افضل الکائنات ہے تو وہ صرف اور صرف
ہمارے رسول پاک. لیکن رسول پاک کے بعد اگر کوئی افضل المخلوقات عوالم ہے تو ہمارے نزدیک قرآن اور احادیث کے سائے میں کل بھی علی علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے 12ویں ہادی تک، یعنی پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک شیعان محمد و آل محمد کا یہ عقیدہ ہے. جانے دو بیٹا، جانے جاؤ میرا بیٹا، بچوں کو مت جاؤ میرا بیٹا. شیعان محمد و آل محمد کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے کہ رسول پاک کے بعد پہلے امام سے لے کر ہمارے 12ویں ہادی تک یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ان تمام انبیاء سے افضل ہے. دیکھیے عزیزان محترم، بزرگان مکرم، گزارش یہ ہے کہ محرم سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ ملک پاکستان کی سالمیت کو جو ہمیشہ نظر بد سے دیکھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسے بد عقیدہ اعتبار سے قائد کا اظہار کرتے ہیں کہ ملک کی سالمیت کسی طرح داؤ پر لگ سکے. لیکن ہماری مرکزی حکومت، ہماری صوبائی حکومتیں اور خاص طور پر شیعہ سنی کے مابین جو امن کمیٹی کے ممبران اپنا فریضہ امن ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کے پیش نظر الحمدللہ وہ کبھی اپنے مضمون ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے. محرم سے پہلے ایک آوازہ بلند کیا گیا تھا جس میں آئمہ کے خلاف اور بالخصوص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کافی حد تک یاوہ سرائی سے کام لیا گیا تھا، جس کا صاحبان علم کو علم ہے. یہاں حقائق پر پردہ ڈالتے ہوئے اور سورج کی موجودگی میں اس کے وجود کا انکار کرتے ہوئے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ امام مہدی کا وجود نہیں ہے یا امام مہدی شیعہ حضرات کا ایک تصوراتی اور خیالاتی ایک خیال ہے، یعنی یہ کاہنوں کی کہانت اور ایک قصہ و کہانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم ان حقائق کے پیش نظر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن میں سورہ الانبیاء کی یہ آیت ہے جو اب میں تلاوت کر رہا ہوں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے، یعنی ہماری طرف سے حاکم الحاکمین کی طرف سے یہ محکم فیصلہ ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ ذکر کے بعد أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ جتنی زمین ہے اس زمین کے سینے پر وارث ہوں گے ہمارے صالح بندے. یعنی جتنی روئے زمین ہے اس تمام زمین کے وارث ہمارے صالح بندے
ہوں گے، لیکن کب ہوں گے؟ من بعد ذکر، ذکر کے بعد۔ اب یہی بات ہے جو انتہائی قابل غور و فکر ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد تمام ہوئے زمین کے وارث عباد جس صالحون ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ تو پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ذکر سے مراد کون ہے، کیونکہ آیت میں ہے ذکر کے بعد۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن میں ذکر کس کو کہا ہے۔ تو جب ہم یہ تلاش کرتے ہیں تو سورہ قاف کی یہ آیت ہے جو میں اب آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ہمارے رسول کے ناموں کے متعلق۔ آپ کے قرآن میں 10 نام ہیں۔ پہلا نام عبداللہ ہے، دوسرا نام طٰہٰ ہے، تیسرا نام یاسین ہے، چوتھا نام مزمل ہے، پانچواں نام مدثر ہے، چھٹا نام اللہ کے نزدیک آپ کا احمد ہے، ساتواں نام آپ کا محمد ہے، آٹھواں نام آپ کا یاسین ہے، نواں نام آپ کا مذکر ہے، اور 10واں نام آپ کا ذکر ہے۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، ہم نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو اب قرآن کی آیت کیا ہے جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ، کہ ذکر کے بعد ساری زمین کے وارث عباد جس صالحون میرے صالح بندے ہوں گے۔ تو پھر ذکر سے مراد کیا ہے؟ ہمارے رسول پاک۔ تو اب ثابت کیا ہوا کہ ہمارے رسول پاک کے بعد پوری کائنات پر جو حق کے وراثت رکھتے ہیں وہ کون ہے؟ عباد جس صالحون، اللہ کے صالح بندے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے میرے اس خمسے کی تقاریر میں ہو سکتا ہے کہ پہلی تقاریر جو 2-3 سال ہو چکی ہیں ان سے کچھ اختلافی پہلو جو ہیں وہ یہ ہے کہ علمی طور پر کچھ اختلافی پہلو سامنے آ سکے۔ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا وضاحت کرنے کی، لیکن آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ کچھ صاحبان جو آگے بیٹھتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے یہ تو واضح ہو گیا کہ ذکر نام ہے ہمارے رسول کا، اور اب یہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ ذکر کے بعد اس پوری زمین کے وارث ہوں گے عباد جس صالحون میرے صالح بندے۔ تو اب ہم نے یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ہم پوچھیں کس سے پوچھیں؟ رسول سے ہی پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ وہ عباد جس صالحون کون ہے؟ تو میں اس بھرے مجمع میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر ہے اس کی 4، جہاں سے لے کر میں یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں اس میں یہ درج ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صاحب نے اس میں یہ لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ لکھتے ہیں، جلد نمبر ہے 4، صفحہ نمبر ہے 341 عربی میں، سطر نمبر ہے 26 اور 27، جس میں وہ تعریف فرما رہے ہیں کہ رسول پاک کے پیارے پیارے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ قرآن میں جو اللہ فرما رہا ہے
کہ زبور میں ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. تو ان صالح بندوں سے مراد کون ہے؟ میں شیعہ تفسیر سے نہیں پڑھ رہا، کھلے میدان میں تمام میرے شیعہ سنی بھائی ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں تفسیر پر منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی. انہوں نے یہ لکھا ہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الارض یارثھا عبادی الصالحون فنحن الصالحون. رسول پاک فرماتے ہیں وہ صالح عبد اللہ کے ہم محمد و آل محمد ہیں. توجہ فرمائی صاحبان آپ. یعنی اب قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول کے بعد اللہ کے صالح بندے پوری کائنات کے، دھرتی کے، زمین کے وارث ہیں. اب وہ وارث کون ہیں؟ یہاں میں سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول نے فرمایا ہے فنا، تو اس نحنوں میں کون کون شامل ہے؟ تو یہاں پر بھی میں شیعہ کتاب کا، آپ جانتے ہیں میرے انداز خطابت کو، اور خاص طور پر ٹی وی کے حوالے سے مجھے زیادہ تر حوالہ جات اپنے بڑے بھائیوں کی کتب کے دینے پڑتے ہیں، تو میں اب بھی حوالہ دے رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی، دوسری کتاب کا نام ہے مناقب بغازلی، تیسری کتاب کا نام ہے ارجح المطالب. یہ تینوں کتابیں میرے بڑے بھائیوں کی ہیں. میں ان میں سے ثابت کر رہا ہوں کہ اس نحنوں سے مراد کون کون ہے. رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں، یہ فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں ہے، یا علیو اوتیت ثلاث لم یؤتہن احد ولا انا. علی تین فضیلتیں، تین خصوصیتیں اللہ کی طرف سے تجھے ایسی بخشی گئی ہیں جو پوری کائنات میں سے نہ کسی اور کو ملی ہے، نہ مجھ محمد کو ملی ہے. ان تین خصوصیتوں میں سے پہلی خصوصیت کون سی ہے، فضیلت کون سی ہے؟ اوتیت سحرم مثلی ولم اوت انا مثلی. میں صرف ترجمہ کروں گا، تشریح نہیں کروں گا، حالات آپ کے سامنے. اوتیت سحرم مثلی، علی تیری پہلی فضیلت یہ ہے کہ تجھے اللہ کی طرف سے مجھ محمد جیسا سسر بخشا گیا. دعا صاحب جیو. دیکھا نا، میں نے عرض کیا ہے میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، بے شک میں خاموش رہ گئے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. بچوں میری مجبوری ہے، میں بتا نہیں سکتا، یعنی یہ ترجمہ پھر کر سکتا کہ اوتیت سحرم مثلی ولم اوت انا. اے علی تجھ کو پہلی فضیلت یہ بخشی گئی ہے کہ تجھ کو مجھ مصطفیٰ جیسا، مجتبیٰ جیسا، مجھ محمد الرسول اللہ جیسا، نبی الانبیاء جیسا، سید المرسلین جیسا، سید النبیین جیسا سسر بخشا گیا ہے تجھے، صرف تجھے، فقط تجھے. تو ایسا سسر مجھے بھی نہیں بخشا گیا. دوبارہ کو آپ نعرہ دوبارہ لگائیں، دوبارہ کیا ہے؟ پہلی بات تو اللہ، پہلی بات تو
سے میں پڑھ رہا ہوں ان میں سے ایک بھی میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں کیا. پہلی کتاب کا حوالہ ہے مناقب ابن مغازلی شافعی، یہ عربی میں ہے. دوسری کتاب کا حوالہ ہے جو اکثر ایسے مطالعہ کرنے والے بھائیوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، شیعہ سنی ارجح المطالب. اس کا صفحہ نمبر ہے 243، لاہور کی یہ چھپی ہوئی ہے. اب ان دونوں کتابوں سے میں پڑھ رہا ہوں. رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اے علی 3 فضیلتیں تجھے ایسی ملی ہیں جن میں سے پہلی کیا ہے؟ اوتیت السحر مثلی، تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا ہے، صرف تجھے ملا ہے. اب میں اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. سلامتی ہو، جیتے رہے. یہ ہے پہلی فضیلت. دوسری فضیلت کیا ہے؟ وَأُوتِيتَ زَوْجَةً صِدِّيقَةً مِثْلَ ابْنَتِي، اے علی تجھ کو میری صدیقہ بیٹی جیسی. بھئی جیتے رہیں، سلامت رہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل. اے علی تجھے مجھ محمد کی صدیقہ بیٹی یعنی اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی، میری بیٹی صدیقہ جیسی تجھے زوجہ ملی. ولم اوتا مثلہا، اس کی مثل مجھے زوجہ نہیں ملی. اب اہلیان پٹی بھٹیاں میری زندگی گزری ہے آپ کے درمیان. کافی نورانی چہرے میں پہچانتا ہوں، نام نہیں جانتا. یہاں آپ بھی چپ کر گئے ہیں، میں بھی مجبور ہوں حالات کے پیش نظر. رسول نے نام نہیں لیا کہ میری کون سی بیٹی علی کا حرم ہے. واہ، فرمایا وَأُوتِيتَ زَوْجَةً صِدِّيقَةً مِثْلَ ابْنَتِي، میری صدیقہ بیٹی تجھے زوجہ دی گئی، ایسی زوجہ مجھے بھی نہیں ملی. یا رسول اللہ نام بھی تو لے لیں. فرمایا پگلے نام تو تب لیتا نا جب 2 4 5 10 ہوتی. بڑی مہربانی. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ ہے دوسری فضیلت. تیسری فضیلت کیا ہے؟ وَأُوتِيتَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ صُلْبِكَ، سبحان اللہ. وَلَمْ أُوتَ مِنْ صُلْبِي مِثْلَهُمَا، اے علی تجھ کو حسن اور حسین جیسے تیرے صلب سے 2 بیٹے دیے گئے ہیں. ایسے 2 بیٹے یا ایسے بیٹے مجھے میرے صلب سے بھی نہیں ملے. حالانکہ رسول کے صلب سے 2 بیٹے سیدہ خدیجہ کے شکم سے ملے تھے، اور ایک بیٹا حضرت بی بی جناب مدینے میں آ کر رسول پاک کو ایک بیٹا آپ کو عطا کیا گیا تھا. لیکن آپ نے فرمایا ایسے بیٹے مجھے میرے صلب سے نہیں ملے. تو یہاں قرآن کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جب رسول اپنے بیٹوں کو حسنین کی برابری میں لانا گوارا نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود کہ مجھے میرے صلب سے ایسے جہاں پھر ایک اور اللہ اکبر، درود پڑھیے گا. نہیں ڈھیلی ڈھیلی سلوات نہیں، زبان پر حدیث آ گئی ہے پڑھتا کروں. سبحان اللہ. دیکھیں جی اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں السوائق المحرقہ سے. میرے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے السوائق المحرقہ. میں وہاں سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. اس میں صفحہ نمبر ہے 172، جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کے اولاد نرینہ سے جاری رکھا ہے، لیکن میری اولاد کا سلسلہ
فی صلب علی ابن ابی طالب، اللہ نے میری اولاد کا سلسلہ صلب ابی طالب سے رکھا ہے، لیکن وَلَاتصَالَ لِذُرِّيَّةِ النَّبِيِّ بِعَلِيٍّ إِلَّا مِن جِهَةِ فاطمہ۔ علی کی ساری اولاد خود محمد کی اولاد نہیں، بلکہ جو فاطمہ کے وسیلے سے علی کی اولاد ہے، وہ کل بھی میری اولاد تھی اور آج بھی میری اولاد۔ تو اب آخر حدیث میں جو میں پڑھ رہا تھا، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا علی وَلَكِنَّكُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْكُمْ، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ تو ثابت ہو گیا کہ علی سے لے کر 12ویں ہادی تک یہ سب کے سب رسول میں سے ہے، اور رسول ان میں سے ہے۔ وہ آپ کو حدیث یاد ہوگی، اولنا محمد وآوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو ان 12-14 محمدوں میں سے کسی ایک محمد کا منکر ہے، وہ کل کا منکر ہے۔ اب یہاں جیتے رہے، سلامت رہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں ہم نے فیصلہ آپ سے نہیں لیا یا کسی اور سے نہیں لیا، جو بھی ہم نے قرآنی تفسیر اور احادیث کی تفسیر میں فیصلہ لینا ہے، کس سے لینا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے وہ لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر رسول اپنے بعد تعداد خلفاء دے کے گئے 4 تو مانو۔ اب میرا ہر سامنے میرا ساتھ نہیں دے گا، خاص طور پر بچے بھی چپ کر جائیں گے، لیکن جن کے ذہن میں تاریخ ہے وہ میرا ساتھ دیں گے، باقی چپ رہیں گے۔ ما آتاکم الرسول، رسول حشر کی یہ آیت ہے، اور کھلا واضح اعلان ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر رسول اپنے بعد تعداد دے کر گئے 4 تو ہمیں انکار نہیں، اگر رسول اپنے بعد تعداد دے کر گئے 14 15 16 تو ہمیں انکار نہیں، اور اگر ثابت ہی 12 ہوتے ہیں جیو سلام کی تمام شیعہ سنی اسی طرح آباد و شاد رہے، جو رسول نے فیصلہ رسول سے لینا ہے۔ اور پھر اور آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 33 کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کو، یعنی مسلمان مرد کو اور کسی مسلمان عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب رسول کسی شے کا فیصلہ سنا دے تو وہ رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو مسلط کرے۔ کمال ہے صاحبان، بابا فیصلہ وہی لینا پڑے گا جو فیصلہ رسول نے دیا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اگر کوئی رسول کا فیصلہ سننے کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ساری زندگی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا رہے، لیکن کچھ اللہ کا فیصلہ ہے وہ یہاں بھی گمراہ ہے، وہ
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرا حبیب تیرے رب کی قسم کہ تیرے امتی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے آیت کے ترجمے میں سب کچھ موجود ہے، مجھے تشریح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ احباب گھبرا جاتے ہیں تو مجھے دو چار فکرے تفسیر کے دینے پڑتے ہیں۔ فلا وربک، اللہ قسم کھا رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم کہ تیرے امتی اس وقت تک فلا ربک لا یؤمنون مومن ہو ہی نہیں سکتے تب تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ جن مسائل میں یہ اختلاف رکھتے ہیں ان کا حل تجھ سے ہے، اور جب تو حل سنا دے تو پھر یہ نہیں کہ صرف سن کے چپ کر جائیں، نہ، یا صرف تسلیم کریں۔ کس طرح؟ دلوں میں اس فیصلے پر شک بھی نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور جو تسلیم کرنے کا حق ہے وہ تسلیم کرے۔ تو اب آئیے آج کی اس گفتگو پر کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ہم نے فیصلہ جن سے لینا ہے۔ جب قرآن کا واضح فرمان ہے کہ فیصلہ صرف اور صرف رسول سے لینا ہے تو اب میں حوالہ جات دے رہا ہوں، ضرور پڑھیے گا صلوات۔ ایک ڈھیلی سلوات اور بھی پڑھ دیں۔ صاحبان اپنے موبائل سنبھال، میں حوالہ جات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ کیسٹ پہ میری تقریر محفوظ ہو رہی ہے۔ تقریر کے بعد محترم مکرم بھائی قمر صاحب سے، الحاج قمر صاحب سے رابطہ کر کے یہ کیسٹ بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ زندگی ہے تو مجھے 2-3 تقریروں کے لیے پھر حاضر ہونا ہے۔ جہاں کسی کو کہیں اختلاف نظر آئے وہ دوسرے دن مجھ سے رجوع کر سکتا ہے، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، ہر سامع کو یہ پورا حق حاصل ہے۔ لیجئے میں اب کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، سیاہ ستہ میں سے بہت بڑی کتاب ہے میرے بڑے بھائیوں کی بزرگوں کی، جس کا نام ہے سنن ابن ماجہ، صفحہ نمبر ہے 331، حدیث نمبر ہے 982، 982۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں، قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا بلکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، نحنو ولدو عبد المطلب سعادتو اہل الجنہ، کہ ہم عبد المطلب کی اولاد جنتیوں کے سردار ہیں۔ ہم عبد المطلب کی اولاد، بیٹا یہ بچہ آرام سے بٹھا ہے، بیٹھو میرا بیٹا آرام سے بیٹھو، جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ نحنو ولدو عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی اولاد جنتیوں کے سردار ہیں۔ آیا ساری عبد المطلب کی اولاد جنتیوں کی سردار ہے؟ نہ، آگے وضاحت کرتی، کون کون؟ انا، ایک میں محمد، حمزہ، دوسرا سید الشہداء حمزہ، علی، تیسرا علی، جعفر، چوتھا جعفر، والحسن والحسین والمہدی منا۔ اب تو بابا جی یہ سارے نعرے پیچھے سے لگ رہے ہیں، آگے کوئی نعرہ نہیں لگوا سکتا، شابت پریکٹس کر کے آیا۔ کمال ہے آپ لوگوں کی
فرنٹ لائن خاموش بیٹھیے، درود پڑھیے سلام۔ یہ بہنیں حوالہ دے دیا کہ ہم جنتیوں کے سردار ہیں۔ کون کو؟ ایک میں محمد الرسول اللہ، ایک میرا چچا حمزہ سید الشہداء، اور ایک میرا بھائی علی جی۔ حوالہ یہ ابن ماجہ سے میں پڑھا، ایک میں انا میں، یعنی میں خود محمد الرسول اللہ و حمزہ، اور دوسرا میرا چچا حمزہ سید الشہداء و علی جن، اور تیسرا میرا بھائی علی ولی اللہ والحسن والحسین، اور میرا بیٹا حسن اور حسین، اور یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ہے، یہ میں دکھا رہا ہوں، والمہدیو، اور جنت کے سرداروں میں سے ہمارا بیٹا مہدی، تو جسے رسول مہدی فرما کے جا رہا ہے، اپنی اپنی صفوں میں تلاش کرو وہ مہدی کہاں ہے۔ صاحبان یہ تھا ایک حوالہ۔ اب میں پھر اسی کتاب سے دوسرا حوالہ دے رہا، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 331، حدیث نمبر 981، 981، سعید ابن المسیب ان کا یہ فرمان ہے کہ ہم کچھ صحابہ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے تھے۔ انہی سوالوں میں سے ہم نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ بی بی کیا وجود امام مہدی حق ہے؟ اللہ صاحب دیکھیے ایسے موضوع ہر مجلس میں نہیں چلتے، لیکن چونکہ ضرورت ہے، اگر ہم بھی گھبرا جائیں، آپ داد نہیں دیں گے، نعرے نہیں لگائیں گے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، تو پھر نئی نسل تک یہ حقیقتیں کیسے پہنچے؟ تو ہم بی بی کی بارگاہ میں بیٹھ کر سوال و جواب کر رہے تھے، تو وہاں ذکر ہم نے کیا امام مہدی کا کہ بی بی آپ ہمیں یہ بتائیں کیا امام مہدی کا وجود برحق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں برحق ہے۔ ہم نے کہا اگر برحق ہے تو پھر یہ بتائیں کہ وہ کن میں سے ہوگا؟ اگر امام مہدی کا وجود تو فرمان آپ برحق ہے تو پھر آپ ہمیں یہ واضح کریں کہ وہ کن میں سے ہوگا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں آپ میں اعلان کر رہا ہوں، روزانہ میں فوٹو کاپی جن کتابوں کی آپ کو تحریر کے اعتبار سے دکھاؤں گا، اگر میری گاڑی کے جاتے وقت تک کوئی اپنے موبائل میں اس کی تصویر لینا چاہے، فوٹو کاپی لینا چاہے، میری طرف سے منع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ میں سال کے بعد آتا ہوں، آپ روزانہ کے وکیل ہیں۔ تو لیجئے اب بی بی جیسا سوال کیا گیا تو بی بی نے جواب کیا دیا؟ بی بی دیکھ کر کہتی ہے سمیت رسول اللہ، میں اپنی طرف سے جواب نہیں دے رہی بلکہ سمیت رسول اللہ، میں نے خود رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یقول رسول فرماتے رہے المہدی من ولد فاطمہ۔ کہ مہدی کون ہوگا؟ من ولد فاطمہ، جناب سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ بچوں کو تو یاد نہیں ہوگا جو 18-19 سال کے ہیں، لیکن جو 40 سے ابو ہیں ان کو یاد ہوگا۔ ایک زمانے میں جب ماہ شعبان این سردیوں کے موسم میں آیا تھا، ٹھٹرتی سردی تھی، تو ڈاکٹر اسرار احمد کی طرف سے
جنگ اخبار میں ایک بیان آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کے سیکٹری کی طرف سے کہ ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب کی تردید آ گئی اسی جنگ اخبار میں کہ میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیچے انہوں نے تشریح دی کہ کیوں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے جو ننیال ہیں وہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی قریشی ہیں، لیکن جو میرے دادیال ہیں جو میرے باپ کی طرف سے ہیں جن سے میں ہوں وہ پہلے غیر مسلم تھے، کافر تھے، مشرک تھے، پھر مسلمان بنے، تو کافروں کی اولاد کا فرد امام مہدی کیسے تھا؟ یار جس طرح میں پڑھ رہا ہوں ویسے نعرہ نہیں لگا رہا، حالانکہ میں بڑا تھک کے آیا۔ نعرہ لگنا چاہیے کلیجے سے، رواجی نعرہ نہیں ہونا چاہیے، عبادتی نعرہ ہونا چاہیے، بلکہ نعرہ حیدری۔ یہ ہے دو بہرحال جو باتیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ ممبر سے میں نہیں دے سکتا۔ بہرحال یہ بڑی مہربانی، آپ خطیبوں کو لے کے چلتے ہیں، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اب میں پھر حوالہ دے رہا ہوں اسی کتاب کا، حدیث نمبر ہے 980 جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ عن علی ابن ابی طالب قال، حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المہدی منا اہل البیت، مہدی کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا، مہدی کسی اور گھرانے سے نہیں ہوگا، بلکہ مہدی کن میں سے ہوگا؟ من اہل البیت، اہل بیت میں سے ہوگا۔ اب کوئی بولے نہ بولے، فیصلہ رسول نے سنا دیا کہ مہدی زکوٰۃ والوں میں سے نہیں ہوگا۔ ٹھیک رہو، سلامت رہو۔ یہ میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، یہ میں ابن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ مہدی کن میں سے ہوگا؟ ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔ تو واضح ہو گیا کہ مہدی زکوٰۃ والوں میں سے نہیں ہوگا، صلوات والوں میں سے ہوگا، مہدی صدقے والوں میں سے نہیں ہوگا، مہدی ہدیے والوں میں سے ہوگا۔ دے دوں ایک فکرہ، مہدی رضی اللہ والوں میں سے نہیں ہوگا، مہدی صلی اللہ۔ سلامتی ہو جی آپ سب، درود پڑھیے گا سلام۔ درود پڑھیے گا سلام۔ اب حضور ایک بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے، گھنٹہ بھی گزرنے والا ہے اور حوالہ بھی میں دے رہا، جو بات میں تو رہ جانا ہے انشاءاللہ پھر کل لے کے چلوں گا، ابھی ایک دو حوالے دے رہا۔ یہ میں ایک کتاب ہے میرے بڑے بھائیوں کی، عربی کی، عقد الدرر، یہ کتاب کا نام ہے، فی اخبار المنتظر، عقد الدرر فی اخبار المنتظر، حضرت علامہ یوسف بن یحییٰ شافعی کی لکھی ہوئی ہے۔ 7ویں صدی کے، یہ 14ویں صدی ہے نا، 7ویں صدی کے یہ اہل سنت علماء کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے اور یہ الحمدللہ میرے کتاب خانے میں لائبریری میں موجود ہے، یعنی میں کسی سے سن کے نہیں سنا رہا، یہ
جتنے میں نے حوالے دیے ہیں یہ کتابیں میری لائبریری میں الحمدللہ موجود ہیں. تو یہ کتاب بھی میری لائبریری میں موجود ہے. 7ویں صدی کے یہ علماء میں سے ہے, اہل سنت کے علماء میں سے. یہ کتاب چھپی ہوئی ہے بیروت لبنان, دارالکتب العلمیہ. یہ پورا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ 7 سال ہوئے ہیں, اگر کسی کے پاس کوئی اور ایڈیشن ہو تو میں اس کا ضامن نہیں ہوں. تو یہ کتاب دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 22 سطر نمبر ہے 13 سے لے کر 15 تک, جہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں. ان قتادہ, حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں, قال قلت لسعید بن مسیب, میں نے سعید بن مسیب سے یہ سوال کیا, المہدی حق, کیا امام مہدی کا وجود حق ہے؟ یہ دیکھیں کہ میں نے حوالہ دے دیا ہے, المہدی حق, کیا امام مہدی کا وجود جو ہے وہ حق ہے؟ کالا, تو سعید بن مسیب نے کہا کالا حق, ہاں امام مہدی علیہ السلام کا وجود حق ہے. قلتو بمن, پھر میں نے کہا اگر امام مہدی علیہ السلام کا وجود حق ہے تو پھر یہ بتاؤ وہ کن میں سے ہوں گے, یعنی کس کی اولاد میں سے ہوں گے. کالا من کنانہ, انہوں نے کہا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے, جو بنی کنانہ گزرے ہیں یہ بنی کنانہ کی اولاد میں سے ہوں گے. قلتو ثم بمن, میں نے پھر کہا کہ کنانہ خاندان کی کئی شاخیں ہیں, یہ ان کی کس شاخ میں سے ہوں گے؟ کالا من قریش, انہوں نے کہا یہ کنانہ کی شاخ قریش میں سے ہوں گے. میں نے کہا پھر قریش کی بھی کئی شاخیں ہیں, تو یہ قریش کی شاخوں میں سے کس شاخ میں سے ہوں گے؟ قلت ثم بمن, یہ قریش کی کس شاخ میں سے ہوں گے؟ کالا من بنی ہاشم, کہ یہ خاندان بنی ہاشم میں سے ہوں گے. میں نے کہا عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے, اس کی جتنی اولادیں چلی وہ ساری کی ساری ہاشمی کہلوائیں. کل تو پھر میں نے کہا ثم بمن, یہ خاندان بنی ہاشم میں سے کس ہاشمی خاندان سے ہوں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے بولتے فاطمہ. بھائی نعرہ لگاتے نہ لگاتے میری تلاش پر تو لگاتے, میں نے کتنی تلاش کی ہے کہ امام مہدی. واہ بڑی مہربانی. تو انہوں نے کہا میرے بول دے فاطمہ, یہ سارے کے سارے سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. تو اب جو فاطمہ کو معصومہ نہیں مانتا وہ امام مہدی کو کیسے مانے گا؟ یہاں تک بڑے آرام سے بڑی تسلی سے اپنے انداز خطابت سے ہٹ کر میں آپ کو لے اپنے آخری حوالہ دے رہا ہوں. باقی انشاءاللہ میں کل زندگی رہی تو لے کے چل سکوں گا. میں اب حوالہ دے رہا ہوں, بہت بڑی مشہور کتاب ہے جناب المودت, میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے. صفحہ نمبر ہے 586 عربی میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ درج ہے, رسول پاک فرماتے ہیں جب میں شب میرا ممبر کعبہ حسین او ادنا پر جلوہ فکر ہو چکا ہوا, تو میرے رب نے مجھے پکار کر کہا کہ اے میرے حبیب, کیا تو یہ چاہتا ہے آپ کو حبو انترا ہو کہ تو اپنے اوصیاء کو, اپنے جانشینوں کو, اپنے خلفاء کو, اپنے وصیوں کو اس وقت اس مقام پہ دیکھے. واہ جی واہ, واہ جی, بڑی مہربانی.
دیکھا آپ نے، میں نے پورے گھنٹے میں ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. یہ جناب المودت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. رسول یہ صفحہ نمبر پھر سن لے، 546 کتاب عربی میں، کہ اس وقت رسول پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے پکار کر کہا اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے مطلوب، اے میرے مقصود، کیا تجھے چاہتا ہے کہ اسی مقام پر اسی وقت تو اپنے اوصیاء کو دیکھے، اپنے جانشینوں کو دیکھے، اپنے خلفاء کو دیکھے. جب اللہ نے مجھ سے پوچھا یا محمد تحب ان تراہ، قلت نعم، میں نے کہا ہاں میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس وقت میرے رب نے قال لی، مجھے پکار کر کہا انظر الی یمین العرش، میرے حبیب ذرا دائیں طرف، عرش کے دائیں طرف دیکھ، تجھے پتا چلے گا کہ میں نے کسے کسے تیرا خلیفہ بنایا ہے. میں نے فوراً عرش کے دائیں طرف دیکھا، جیسے دیکھا فَإِذًا عَلِيٌّ، واجب واجب، فَإِذًا، میں نے پہلے کہا ہے میں شیعہ حوالے سے نہیں پڑھ رہا، فَإِذًا عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد المهدي بن الحسن كأنه كوكب دري بينهم. ان سب کے درمیان مہدی ایسے نظر آ رہا تھا جیسے ستاروں کے درمیان چمکتا ہوا ستارہ ہوگا. یہ فکرہ کتابوں میں نہیں ہے، میرے عقیدے کی آواز ہے، میرے دل کی آواز ہے، کتابوں میں نہیں ہے. برا نہ منانا، پسند آئے قبول کر لینا، نہ آئے رد کر دینا، آپ پر واجب نہیں ہے قبول کرنا. گلفان کے نزدیک مقصد معراج یہی تھا. میں نے کہا تھا نا یہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں. گلفان کے نزدیک مقصد معراج یہی تھا کہ محمد جہاں دیکھے وہاں بتا دے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ ہے وہ گھرانا. اگر آج کوئی وجود امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑے بڑے انکار کرنے والے گزر گئے، لیکن اسے حدیث رسول سننی پڑے گی کہ رسول پاک کا فرمان ہے من انکرہ فی غیبتہ فقد انکرنی. پوری حدیث کل پڑھوں گا انشاءاللہ زندگی رہی. من انکرہ فی غیبتہ فقد انکرنی، جس نے میرے بیٹے مہدی کا اسی غیبت میں انکار کیا وہ ایسے جیسے میری نبوت کا انکار کر رہا ہے.
دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت. یہ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا شعر ہے. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلائے عالم افکار. جو آنکھوں میں نگاہ معرفت ہی نہیں رکھتا، اسے کیا پتا کہ مہدی کون ہے. صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، یہی امام مہدی پردہ غیبت میں رہتے ہوئے خون کے آنسو برسا رہا ہے. میرا عزیز بھائی، میرا عزیز محترم، انتہائی مصائب خان گھرانے کا مصائب خان ذاکر پر بہت اچھے انداز میں مصائب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اسی لیے میں فضائل پہ زیادہ توجہ دے رہا ہوں کہ مصائب کی تشنگی ان کا کام ہے اور وہ کر رہے ہیں. خدا انہیں سلامتی دے، آپ کو سلامتی دے. تو امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں رہ کر یہ فکر ادا کر رہے ہیں، ہائے وہ غم کہ میں صبح و شام جس پر خون کے آنسو رو رہا. آیت اللہ کشمیری میں جو کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حرم کے مجاور تھے، جب انہوں نے زیارت ناحیہ کے یہ کلمات پڑھے تو طلب کہ وہ کون سا غم ہے جو میرے امام کو پردہ غیبت میں خون کے آنسو رو رہا. مولا سجاد تو روئے، آنکھوں سے خون برساتے رہے، لیکن یہ کون سا غم ہے. تو انہوں نے وہ دعائیں پڑھی، وہ وظیفہ ادا کیا جس سے مولا خواب میں زیارت کراتی ہے. تو ان دعاؤں کے بعد، وظیفے کے بعد مولا کی زیارت ہوئی. فرمایا شیخ کشمیری جو تڑپ رہا ہے، کہتا ہے مولا اتنی گزارش ہے، آپ نے جو فرمایا ہے کہ یہ وہ غم ہے کہ جس میں صبح و شام خون کے آنسو برسا رہا ہوں، مولا یہ کون سا غم ہے؟ کیا حضرت علی اکبر کی شہادت کا غم ہے؟ فرمایا بے شک یہ غم بہت بڑا ہے، لیکن یہ وہ غم ہے کہ آج میری جگہ شہزادہ علی اکبر بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو ہوتے. مولا شہزادہ قاسم یہی جواب ملا. مولا عباس، پھر مولا نے یہی جواب دیا. مولا حسین کی شہادت، فرمایا کم غم نہیں ہے لیکن یہ غم اس سے بھی زیادہ ہے. کہا مولا بتاؤ گے یہ کون سا غم ہے جو آپ کو پردے میں رہتے ہوئے خون کے آنسو رلا رہا ہے. کہا کشمیری انصاف تو کر، ہمارے گھرانے کی شہزادیاں اور شام کا بازار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کھلے سر، بغیر چادر، نبی و علی کی بیٹیاں جب شام کے بازار میں گئی. میں اس علاقے سے واقف ہوں، آپ سخت فکریں نہیں سن سکتے، لیکن چونکہ میری مجبوری ہے، تاریخ پر نظر ہے، میں آپ سے اور ماں بہنوں سے ہاتھ باندھ کر ایک فکرہ کہنے کی اجازت مانگتا ہوں. سیدہ زینب کی اسیری کی قسم ہے، اگر ایک کتاب میں یہ فکرے ہوتے، 2 میں ہوتے، 3 میں ہوتے، میں کبھی نہ پڑھتا. جتنی مقتل کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں ان سب میں یہی ہے کہ جب یہ لٹی ہوئی سیلانیاں شام کے بازار میں پہنچی تو صرف پتھر نہیں برسائے، یعنی صرف عورتوں نے اوپر سے پتھر نہیں برسائے، بلکہ سن لو گے ظالم عورتوں نے اپنے گھروں کی چھتوں سے جہاں گرم پانی پھینکا وہاں گھروں کی آگ برسائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خود سید سجاد فرماتے ہیں کہ اتنی زبردست وہ آگ برسی کہ کئی ہماری قیدت بیوی اور بچے بازار میں رک گئے. جب رکے زجر بن قیس نے رسی کھینچی، رسی کا کھینچنا تھا کہ کئی بیویاں منہ کے بل زمین پر آئیں. جب بیویاں زمین پر آئیں اب امام بتا رہے ہیں کہ میں خون کے آنسو کیوں رو رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ہر بیوی کھڑی ہو گئی، ہر بچہ کھڑا ہو گیا، لیکن ہائے میری پھوپھی زینب کتنی مرتبہ کھڑا ہونا چاہا، میری پھوپھی کھڑی نہ ہو سکی. آخر جب دربار میں جانے لگی تو جیسے بچے زمین پر چلتے ہیں
لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جميع سننے والوں کی نیک تمناؤں کو پورا، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے آزاد فرما، بانیان مجالس بھائی قمر، ان کے باقی برادر، ان کے باقی رفقا، ان کی تمام تر اور آپ سب کی تمام تر یا اللہ اسی ذکر کے توسط سے نیک تمناؤں کو وارث امن امام زمان کا جلد از جلد ہمیں ظہور عطا فرما، ان کی فوج ظفر موج میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صدقہ اسی ذکر کا ہمارے پاکستان کو تا ظہور قائم علیہ السلام قائم و دائم رکھ، اور ہم شیعہ سنی بھائیوں میں اتحاد اور اتفاق اور عشق رسول کے ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع رہنے کی توفیقات پر ہمیں قائم رکھ۔ مل کے نعرہ حیدر